صحابہ شرک کرنے والے نہیں تھے اور شرک کے خلاف کھڑے ہونے والے تھے، اور اللہ سے اتنی زیادہ انہیں محبت تھی کہ ان کے اوپر جان لیوا اگر حملے ہوتے، جان لیوا تکلیفیں بھی اگر ہوتی، تب بھی ان کی زبان سے ایک اللہ کی بات نہیں کرتی، شرک نہیں کرتے تھے۔ آئیے اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ دیکھ لیں مختصر سا، کہ یہ بنو مخزوم کے غلام تھے، انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد اور ان کی والدہ، انہوں نے تینوں نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل سب سے آگے تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتا۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل یاسر صبر کرو، دیکھو عذاب تکلیف مشرکین دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، اے آل یاسر، اے یاسر کا خاندان صبر کرو، کیونکہ تمہیں جو تکلیف دی جا رہی ہے وہ توحید کی وجہ سے دی رہی ہے، ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے دی جا رہی ہے اور معبودان باطل کا انکار کرنے کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ آپ لوگ توحید کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ ہے، اللہ ہے، ساری کائنات چلانے والا اللہ، کھیتی باڑی چلانے والا اللہ، مکان چلانے والا اللہ، ہمارے سارے کاروبار اس کا نام توحید نہیں ہے۔ شرک کا انکار کرنا، سارے معبودان باطل کا انکار کرنا، یہ اصل توحید ہے۔ تبھی تو کلمے کی ابتدا لا الہ سے ہوتی ہے، کوئی نہیں ہے، سب سے پہلے کوئی معبود ہے ہی نہیں، اس کے بعد اللہ کا اقرار ہے۔ تو آگے آپ سلام دیکھتے ہو، کہتے ہیں کہ اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہاں تک کہ یاسر جو ہے آخرکار یاسر جو عمار رضی اللہ عنہ کے والد صاحب ہیں، یاسر وہ ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہے، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں ایک نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو گئی۔ کیوں موت کو گلے لگا رہے ہیں؟ صرف ایک اللہ کو ماننے کے لیے اور معبودان باطل کا انکار کرنے کے لیے۔ آگے آئیے، اصل نقطہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب انہیں مارا گیا تو وہ بھی دم توڑ دی۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر سختی کا سلسلہ لگاتار جاری رہا، کبھی انہیں دھوپ میں تپایا جا رہا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا ہے اور کبھی پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے، غور کیجیے، جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے، یا تو محمد کو گالی دو یا پھر لات اور عزا کے بارے میں کلمہ خیر ادا کرو، زیادہ کچھ نہیں۔ لات اور عزا کون ہے؟ لات اور عزا کے بارے میں جب تک کلمہ خیر ادا نہ کرو گے ہم نے چھوڑی، یا تو محمد کی گالی دو یا پھر لات اور عزا کے بارے میں اچھا بولو۔ آج بھی مسلمان کا یہ حال ہے، اگر انہیں ظلم و ستم کرتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے ولی کو کیوں نہیں مانتے ہو، تو کہتے ہیں ولی ہے نا، ولی بہت اچھے ہیں، ولی بڑے کراماتی ہیں، بول دیں گے فوراً، کیوں؟ ظلم سے بچنے کے لیے۔ یہ کہنا کہ ولی بڑے کراماتی ہیں، ولی تصرف کا اختیار رکھتے ہیں، ولی علم کا غیب کا علم رکھتے ہیں، ولی نزدیک اور دور سے مدد کرتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ زبان سے ادا کرتے ہیں، وہ شخص اسی جگہ پر اسی لمحے مشرک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ ادا نہیں کرتے، جبکہ انہیں زور دیا جا رہا ہے کہ ان کا نام لے، ان کے تعلق سے کلمہ خیر ادا کر، وہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آگے کی بات نہیں بیان کر رہا ہوں، واقعہ لمبا ہے، بات سمجھنے کی یہی ہے کہ ان پر زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ غیر اللہ کو مانو، یہ نہیں مان رہے، کہتے میں مانوں گا صرف ایک اللہ کو۔ سوال یہ ہے کہ آخر لات اور عزا ہے کون؟ حیرت انگیز بات ہے، اگر میں آپ کے آگے یہ راز کھول دوں کہ لات اور عزا ہے کون، جن کے تعلق سے کلمہ خیر سننا چاہتا ہے ایک مشرک، اس وقت کے زمانے کا کافر، کلمہ خیر کون ہے؟ لات اور عزا۔ صحیح بخاری آپ اٹھا کر دیکھو، میں بارہ چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ براہ راست عربی میں صحیح بخاری لاؤں اور اس حدیث کو آپ کے آگے رکھوں جو سورہ نوح کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث سے۔ میں بارہ یہ اشتہا خواہش تھی کہ اس کو رکھوں، مگر موقع ہی نہیں مل رہا، انشاءاللہ کبھی اس کو عربی میں صحیح بخاری لا کر وہ حدیث آپ کے آگے میں رکھوں گا۔ ابھی آئیے ضمناً یہ بات آپ کے آگے، وہ حدیث آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ لات اور عزا آخر ہے کون، لات اور عزا ہے کون۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث سورہ نوح کے اندر جہاں پر لات اور عزا کے نام ہے، منات اور ثالثۃ الاخری کے نام ہے، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لات اور عزا یہ آپ سمجھ کے زمانے سے پہلے کے نیک لوگ تھے۔ کون تھے؟
کس کی زبان سے نکل رہے الفاظ؟ نیک لوگ تھے، ولی اللہ تھے، ایسے الفاظ ہیں حدیثوں میں، اولیاء اللہ تھے وہ. جب وہ مر گئے تو شیطان ان کے پاس آیا. نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے، یہ نیک لوگ تھے. یہ ایک کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ حاجیوں کو ستو گھول کر کھلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. ایک وہ جو خانہ کعبہ کے اندر رہتے تھے، خانہ کعبہ کے لوگوں کی خدمت. نیک لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اللہ کے لیے. جب یہ مر گئے تو شیطان نے آ کر ان کے لوگوں کے پاس کہا کہ ارے اتنے نیک لوگ کو اتنا جلدی بھول جاؤ گے؟ ان کی یادگار کے لیے کوئی چیز مقرر کرو، ان کی یادگار کے لیے کچھ مت کرو، صرف یاد کے لیے. تو وہ جگہ، وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر شیطان نے کہا کہ یہاں پر کوئی یادگار کے لیے کوئی مقرر کرو، کوئی کتبہ لگاؤ، کوئی تعویذ بناؤ، یا کوئی کیا کہتے ہیں نشان مقرر کرو. تو انہوں نے کر دیا. جب وہ پیڑھی، جب وہ نسل گزر گئی، جب دوسری نسل جب آئی دوسری نسل، تو اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ کیوں مقرر کیا گیا. انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ کی ولی ہے، تو ان کی عبادت کرنے لگے. میرا سوال یہ ہے کہ لات اور عزا کون ہے؟ غیر اللہ ہے. نام ان کے کافروں سے نظر آ رہے ہیں مگر اللہ کے ولی تھے. خانہ کعبہ کے حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتے تھے، انہیں خدمت کرتے تھے، نیک لوگ تھے. آج بھی نیک لوگوں ہی کے آگے سجدہ کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں قسم خدا کی، جب سے اس دنیا میں شرک پنپ رہا ہے، کبھی کسی مشرک نے کسی برے انسان کے آگے سجدہ نہیں کیا. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، رام کون تھا؟ کیا کوئی ظالم بادشاہ تھا؟ ارے اس نے اپنے بھائی کے لیے اپنی گدی چھوڑ دی. نیک انسان تھا تبھی تو. کسی بھی مخلوق کا جس کی بات ہو رہی ہے دنیا میں، یا چاہے وہ قصہ کہانی ہو چاہے حقیقت، آپ اٹھا کر دیکھو، آپ یہی بات ملے گی وہ اچھا انسان. ہنومان مثال کے طور پر ایک، حالانکہ خیالی ہے، یہ بات کیوں کرتے؟ وہ غلام رام کا غلام، رام کے حکم کے خلاف نہیں جانے والا، اچھا انسان تھا نا. جو مالک کے حکم کے خلاف نہ جائے